نعت منقبت اور تقریر سننے کے لیے ہمارے چینل مفتی عمران آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج آپ کے لیے ایک ایمان سے بھرپور واقعہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسے بغور سماعت کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ جو شخص نبی سے محبت کرتا ہے یا اہل بیت سے محبت کرتا ہے یا جو حضور کے ہو جاتے ہیں وہ ان سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے محبت کیا کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعہ آپ حضرات کے گوشے نشری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائے، بغداد کے حاکم ابراہیم بن اسحاق نے ایک رات خواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور نے اس سے فرمایا کہ قاتل کو رہا کر دو۔ یہ حکم سن کر حاکم بغداد کانپتا ہوا اٹھ جاتا ہے اور اپنے ماتحت عملہ اپنے نوکروں وغیرہ سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا مجرم بھی ہے جو قاتل ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، ایک ایسا شخص بھی ہے جس پر الزام قتل ہے۔ حاکم بغداد نے اس سے میرے سامنے لاؤ کہا کہ اس سے میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اسے لایا گیا۔ حاکم بغداد نے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ، آخر کار واقعہ کیا ہوا، اس کی بنا پر تم جیل کے اندر ہو؟ اس نے کہا کہ سچ کہوں گا، جھوٹ ہرگز نہ بولوں گا۔ بات یہ ہوئی کہ ہم چند آدمی مل کر عیاشی و بدمعاشی کیا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت کو ہم نے مقرر کر رکھا تھا کہ جو ہر رات کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی عورت لے کر آتی تھی۔ ایک رات وہ ایک ایسی عورت کو لائی جس نے میری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ بات یہ ہوئی کہ وہ نونوارد عورت جب ہمارے سامنے آئی تو چیخ مار کر اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں نے اسے اٹھا کر ایک دوسرے کمرے میں لا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، اور جب وہ ہوش میں آ گئی تو اس سے چیخنے اور بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی تو وہ بولی کہ اے نوجوان، میرے حق میں اللہ سے ڈر۔ پھر کہتی ہوں اللہ سے ڈر، یہ بڑھیا تو مجھے بہانے سے ہی لے کر آئی تھی، اس جگہ لے آئی۔ دیکھ میں ایک شریف عورت ہوں اور سیدہ ہوں، میرے نانا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں اور میری ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ خبردار اس نسبت کا لحاظ رکھنا اور میری طرف بدنگاہی سے نہ دیکھنا۔ میں نے جب اس پاک عورت سے جو سیدہ تھی یہ بات سنی تو لرزا اور اپنے دوستوں سے یہ پاس گیا اور اس سے کہا کہ انہیں حقیقت سے آگاہ کیا، اور میں نے بتایا کہ اگر آخرت کی خیر چاہتے ہو تو اس مکرمہ معظمہ خاتون کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ میرے دوستوں نے میرے اس وعظ سے یہ سمجھا کہ شاید میں ان کو ہٹا کر خود اتنا ہی ارتکاب گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی دوستوں کو جب میں نے بتایا کہ وہ سیدہ ہے، وہ نیک خاتون ہے، اس کی طرف غلط نگاہ نہ کرنا، اس کے ساتھ کوئی غلط کام نہ کرنا، تو میرے دوست یہ سمجھنے لگے کہ شاید یہ ہم سے بہانہ بنا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور تاکہ ہم ہٹ جائیں، یہاں سے چلے جائیں، اور تنہا ارتکاب گناہ کرنا چاہتا ہے اور ان سے دھوکہ دے رہا ہوں۔ اس خیال سے مجھ سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ میں نے کہا کہ میں تم لوگوں کو کسی صورت میں اس امر نشیف شنیع کی اجازت نہیں دوں گا، یعنی چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم سے لڑنا پڑے، تم سے جھگڑنا پڑے، یعنی جو بھی ہو، ہرگز میں تم کو اس عورت کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کرنے دوں گا، چاہے مر جاؤں گا، مگر اس سیدہ کی طرف بدنگاہی منظور
منظور نہ کروں گا۔ چنانچہ وہ مجھ پر جھپٹ پڑے اور مجھے ان کے حملے سے ایک زخم بھی آ گیا، اور اسی اثنا میں ایک شخص جو اس سیدہ کے کمرے کی طرف جانا چاہتا میرے روکنے پر مجھ پر حملہ آور ہوا تو میں نے اس پر چھری سے حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ پھر اس سیدہ کو اپنی حفاظت میں لے کر باہر نکلا تو شور مچ گیا، چھری میرے ہاتھ میں تھی، میں پکڑا گیا اور آج یہ بیان دے رہا ہوں۔ حاکم بغداد نے کہا تمہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے آزاد کیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم